أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. پیچھے جو آیات تلاوت کی گئی تھی ان میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر قوم میں جب انبیاء کو بھیجتے ہیں تو ان کو دونوں طرح سے آزماتے ہیں. کبھی مال و دولت اور صحت وغیرہ کے سلسلے میں آزماتے ہیں، بیماریاں دے کر، تندرستی دے کر. کبھی خوشحالی سے آزماتے ہیں، خوب دولت دیتے ہیں اور آزماتے ہیں کہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا اپنی غفلت اور لاپرواہی میں پڑا رہتا ہے. جب غفلت اور لاپرواہی میں پڑا رہتا ہے تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہے مزید اللہ تعالیٰ ان میں اسی بات کی وضاحت کر رہے ہیں اور جن لوگوں کو خطاب کر کے قرآن مجید نازل ہو رہا تھا یعنی اہل مکہ، ان کو بھی اللہ کی طرف سے تنبیہ کی جا رہی ہے. چنانچہ ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر ان بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان اور زمین کی برکتیں ان پر کھول دیتے. وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا. فَأَخَذْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے اعمال کی بدولت، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اس کی بدولت. تو یہ اللہ تعالیٰ آخر میں بتا رہے ہیں کہ جن بستیوں کو اللہ نے ہلاک کیا، وہ بستیاں چونکہ بستیوں کا مطلب بستی والے اللہ کی نشانیوں سے فائدہ نہ اٹھا پائے. اللہ کی طرف سے جب آزمائش آئی، امتحانات آئے، تب بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. اللہ نے خوشحالی دی، مال و دولت دی، اس کا بھی شکر ادا نہیں کیا، بلکہ اپنی دھن میں مست رہے تو اللہ کا عذاب ان پر آیا. اب اللہ تعالیٰ اس آیت کو بتاتے ہیں کہ اگر ان بستیوں والے اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، شرک، کفر اور اللہ کی نافرمانیوں سے باز آتے ہیں، واتقوا، اللہ کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے. تقویٰ کا مطلب وہی ہے، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا، اللہ کی اطاعت میں لگانا. تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، برکت کہتے ہیں مسلسل نعمتوں کا عطا ہونا اور اس سے اچھے نتائج کا نکلنا. اللہ کی طرف سے ایک تو مستقل نوازشیں ہوتی رہیں، انعامات ہوتے رہیں اور ان انعامات کے اچھے اثرات بھی ظاہر ہوتے رہیں. ان انعامات کے اچھے اثرات بھی ظاہر ہوتے رہیں، ان کو برکت کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے بھی دیتے.
یعنی بارش بھی مسلسل ہوتی رہتی، زمین بھی مسلسل اگلتی رہتی، کھیتی باڑی ہوتی رہتی، درخت ہوتے، زمین کے خزانے لٹائے جاتے، ہر طرف سے ان کو برکتیں رحمتیں حاصل ہوتی، ہر طرف سے خوشحالی حاصل ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت اور فرما برداری پر جیسے آخرت میں جنت سے نوازتے ہیں، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی راحت سے نوازتے ہیں، دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو اپنی نوازشوں سے اور اپنے انعامات سے نوازتے ہیں، لیکن ان کو شکر کرنے کی توفیق دیتے۔ فرق یہی ہوتا، اللہ تعالیٰ کبھی آزمانے کے لیے مال و دولت کی فراوانی عطا کرتے ہیں، تو مال و دولت اگر زیادہ ہو جائے، خوشحالی بڑھ جائے اور اللہ کی طرف انسان متوجہ نہ ہو پائے، اللہ کا شکر ادا نہ کر پائے، تو یہ آزمائش فتنے کا ذریعہ، یہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشحالی مال و دولت حاصل ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف بندہ متوجہ بھی ہوتا رہے، اللہ کی نافرمانی سے بھی بچتا رہے، مال و دولت کی شکر کا جذبہ بھی اس کے دل کے اندر بڑھتا چلا جائے، تو یہ اللہ کی طرف سے انعام کی نشانی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت اور فرما برداری پر دنیا میں بھی اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اور برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں، یعنی اللہ کی نعمتیں پھر مسلسل حاصل بھی ہوتی رہتی ہیں اور اس سے اچھے نتائج بھی مرتب ہوتے رہتے ہیں، یعنی ان نعمتوں کی وجہ سے سکون اطمینان کی زندگی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، بندہ ہر چیز میں پھر اللہ کے احکام کا اپنے آپ کو پابند بناتا ہے، اور یہی اللہ کی طرف سے حاصل ہونے والی نعمتیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام کی نشانی ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ وَلَكِنْ كَذَّبَ، افسوس سے اللہ کہتے ہیں کہ ان بستی والوں نے جھٹلایا، ہماری ساری نعمتوں سے فائدہ تو ہوتا ہے لیکن اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، شریعت کو جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ کسب یکسب کہتے ہیں عمل کرنا، وہ جو عمل کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ کیا عمل؟ اللہ کی نافرمانی، رسولوں کی مخالفت، تکبر، ضد، ہٹ درمی، زمین میں فتنہ و فساد۔ تو یہ وہ کرتوت ہے جو اللہ کی ناراضگی کو مول لینے والی، تو ان کی وجہ سے اللہ کی طرف سے پھر عذاب آتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جو پکڑ ہوتی ہے وہ خالی نہیں ہوتی ہے، ہماری کل نافرمانیوں کا دخل ہوتا ہے۔ تو یہ آیتیں ہی بتاتی ہیں کہ اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ہوگا، اللہ نعمتیں دیتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کا شکر ادا کریں، اگر اللہ کا شکر ادا نہیں ہوگا، ان نعمتوں کی ناشکری ہوگی اور اس کے ذریعے سے بجائے اللہ کی اطاعت کی نافرمانی ہوگی، تو جیسے اللہ دینے پر قادر ہے لینے پر بھی قادر ہے، اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو خطاب کر کے پوچھتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں بھی یہ حالات تھے، وہ بھی اللہ کے رسول کی مخالفت پر تلے ہوئے تھے، مسلمانوں کو سخت سے سخت تکلیف پہنچانے میں لگے ہوئے تھے، اللہ کی طرف سے ان کو بھی دھن دولت نصیب ہو رہی تھی، لیکن وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ پرانی قوموں پر عذاب آیا تو آیا، ہم پر تو آنے والا نہیں، ہم تو کعبے کے پاسدار ہیں، ہم تو اللہ والے ہیں، اللہ سے ہم کو نسبت ہے، اللہ کے گھر کے رکھوالے ہیں، یہ ظان تھا ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ، کیا ان بستیوں والے مطمئن ہیں أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا، کہ ہماری پکڑ رات کے وقت ان پر آ جائے، وَهُمْ نَائِمُونَ، جبکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ یعنی کیا ان بستی والوں کو یہ اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے رات کے وقت جبکہ وہ سب سوئے ہوئے ہیں، غفلت میں ہو، اچانک اللہ کا عذاب آ جائے، اس کا ڈر نہیں ہے ان کو کہ اللہ اس طرح نہیں کر سکتے؟ پرانی قوموں پر ہی اللہ کا عذاب آتا ہے، آپ پر نہیں آ سکتا۔ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ،
کیا بستی والے اس بات سے بھی مطمئن ہو گئے کہ ان یأتیہم بأسنا ضحی، کہ ہماری پکڑ صبح کے وقت، دن کے وقت ان پر آ جائے۔ ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کا وقت، جب سورج کافی اوپر جاتا ہے۔ وہم یلعبون، جبکہ وہ غفلت میں پڑے ہوتے ہیں۔ لعب کھیل کو بھی کہتے ہیں، اور ان چیزوں کو بھی کہتے ہیں جن کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے۔ تو یہ لوگ جب دن میں غفلت میں پڑے ہوئے ہو، اپنے کاروبار میں پڑے ہوئے ہو، اللہ کو بھولے ہوئے ہو، تو اچانک اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے، کہ اس کا ان کو خوف نہیں۔ یہ کیوں؟ اپنے آپ کو مطمئن سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہیں۔ ان کو کون سی خوف خصوصیت اللہ کی طرف سے دی گئی؟ جو سب کے ساتھ ہوا ہے وہ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ افامنوا مکر اللہ، مکر کہتے ہیں تدبیر، داؤ، ہیلا، کہ اللہ کے داؤ سے وہ مغرور ہو گئے، یعنی اللہ ان کو پکڑ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ اگر ان کو دولت دے رہے ہیں، ان کو زمین میں طاقت اور پاور دے رہے ہیں، یہ ڈھیل ہے، ڈھیل، یہ انعام نہیں۔ اللہ سب کچھ دے رہا ہے اور پھر بھی اللہ کی طرف ہم متوجہ نہیں ہو رہے، تو یہ ڈھیل ہے، یہ انعام نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی فل پاور دے دیتے ہیں، پوری طاقت دے دیتے ہیں، پورے وسائل دے دیتے ہیں، لیکن اگر بندہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے تو یہ انعام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب کی وارننگ ہے۔ جیسے شکار جب کرتا ہے مچھلی کا، تو مچھلی کو پہلے کھلاتا ہے، جب وہ پورا کھا کے منہ جب اس کے اندر چلا جاتا ہے، آنکڑے کے اندر، تب اس کو کھینچ لیتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ دے کر ان کو مہلت دے دیتے ہیں۔ جب خوب مستی میں، موج و مستی میں دھن ہو جاتے ہیں، مگن ہو جاتے ہیں، اللہ کو بھول کر اللہ کی نافرمانیوں میں خوب آگے بڑھ جاتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری پر اتر آتے ہیں، تب اللہ پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کا ایک داؤ ہے، ایک تدبیر ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں پاتے۔ افامنوا مکر اللہ، اللہ کی تدبیر سے، اللہ کے داؤ سے، اللہ کے پلان سے کیا وہ مطمئن ہے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کے داؤ سے وہی مطمئن رہتا ہے، وہی قوم مطمئن رہتی ہے جو نافرمان ہوتی ہے، نقصان اور گھاٹے میں ہوتی ہے۔ یعنی جو کافر ہوتے ہیں وہی اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو مطمئن رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی علماء نے لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ کبھی اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو معمول نہیں سمجھنا چاہیے، ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دولت دے، نعمتیں دے، عہدے دے، حکومت دے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو یہی چیزیں ہمارے لیے برکت کا ذریعہ بنے گی، سکون کا ذریعہ بنے گی، اطمینان کا ذریعہ بنے گی، مسلسل ان نعمتوں کی بارش ہوتی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنائے گا۔ لیکن اگر ہم نے ان نعمتوں کی ناشکری کی تو مال و دولت کا کی فراوانی، عہدے منصب کا حاصل ہونا، حکومت کا حاصل ہونا، اگر اس کے ذریعے سے ہم اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوں، اس کو ہم اللہ کی اطاعت کا ذریعہ نہ بنائیں، یہ ساری چیزیں وقتی ہیں، اس میں برکت نہیں ہوتی ہے، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا ہے، یہ چیز ہمیشہ نہیں رہتی ہے، یہ ڈھیل ہوتی ہے، اللہ کا ایک داؤ ہوتا ہے، اچانک اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں، پھر وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتی۔ تو یہی کہا کہ ہمیں مطمئن نہیں رہنا چاہیے، اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ قرآن واقعات کے ذریعے سے ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے، جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ آج بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ان کی جو گمراہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، وہ ہمیں اپنے اندر نہیں رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اس پیغام کو صحیح سمجھ کر اپنی زندگی کی اصلاح کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد